نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ یہ قرآن مجید سورہ انعام کی آیت نمبر 71 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کا بیان کیا ہے جو حیرانگی اور پریشانی کے عالم میں بیابانوں میں کھڑے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، سیدھا راستہ سجھائی نہیں دے رہا ہے، ان لوگوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ دراصل اس شخص کی مثال ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے یا پھر توحید کو قبول کرنے کے بعد شرک کے راستے پہ چلا جائے، یہ اس شخص کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ جب آپ سے کوئی بھی شخص کفر کی دعوت دے، آپ کو کفر کی طرف واپس بلائے، کوئی کفریہ کام کرنے کے لیے کہے، یا کوئی شخص آپ کو شرک کرنے کے لیے کہے کہ کسی بھی نوعیت کا شرک ہو، چاہے وہ غیر اللہ کو پکارنا ہو یا ان سے کچھ مانگنا ہو، کسی بھی طریقے کا جو شرک ہے اس کی وہ آپ کو دعوت دے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، آپ کہیے کیا ہم اسے بلائیں، اسے پکاریں، اس کی عبادت کریں اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین تمام غیر اللہ معبودان باطلہ کی بات کر رہا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جس سے بھی مانگا جائے تمام کے تمام لوگ معبودان باطلہ میں شمار ہوں گے۔ اللہ نے ان سب کے بارے میں فرمایا ان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ مجھے نہ تو انسانوں کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جو نفع نقصان پہنچانے کے قابل نہ ہو حقیقت میں وہ عبادت کے قابل بھی نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا، اور آپ ان سے یہ بھی کہیے کیا ہم ایسے کی عبادت کریں گے جو ہمیں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ اور ہم ایک بار ایمان قبول کر چکے، ایک بار ہم توحید کے راستے پہ چل چکے، تو تمہاری بات مان کر کفر کریں، تمہاری بات مان کر شرک کریں، اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جائیں کفر کی دنیا میں، واپس پلٹ جائیں شرک کی دنیا میں؟ یہ جواب دیجیے آپ۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے یہ مثال دی ہے کہ جو شخص کفر ایمان کے بعد کفر کی دنیا میں واپس چلا جاتا ہے، یا جو شخص توحید کے بعد شرک کی دنیا میں واپس چلا جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے، اس کی مثال کیسے ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض، یہ اس شخص کی طرح ہے جس کو شیاطین نے، ایک نہیں شیطانوں کی پوری جماعت نے اغوا کر لیا ہے۔ انسان کو شیطان اغوا کر لیتا ہے، وہ اغوا، وہ کڈنیپنگ عقیدے کے لحاظ سے، دین کو تمہارے وہ اغوا کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض، اس شخص کی طرح مشرک ہے جس کو شیاطین نے بھلا دیا ہے، بھٹکا دیا ہے، بے راہ رو کر دیا ہے، اسے اغوا کر لیا ہے، اس کے عقیدے کو چھین لیا ہے، اس سے توحید کو چھین لیا ہے، اور اسے لے جا کر گمراہی کے اتنے بڑے جنگل میں چھوڑ دیا ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد اسے دائیں بائیں اتر دکن کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اس کی حالت کیا ہے؟ حیران لہ اصحاب یدعونہ، وہ حیران ہے، پریشان ہے، بھٹکتا ہوا بیابانوں میں ایک انسان ہے، اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، شیطانوں نے اغوا کیا اور گمراہی کے جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ اس کے کچھ ساتھی بھی تھے، جب وہ ایمان کی حالت میں تھا، جب وہ توحید کے راستے پر تھا، تو اس کے کچھ ساتھی بھی تھے جو اسے
دور سے بلا رہے ہیں، یدعونہ الی الہدی، ہدایت کے راستے پر واپس بلا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ائتنا، واپس چلے آؤ میرے بھائی، ہمارے ساتھ چلے آؤ۔ وہ آدمی گمراہی کی اتنی بڑی دلدل میں جا چکا ہے کہ اس تک آواز ہی نہیں پہنچتی، یا پھر پہنچتی ہے تو سمجھ ہی نہیں اسے آتی ہے، اور وہ ہدایت کی طرف واپس نہیں آ پاتا ہے، اسے توحید کی بات، اسے ایمان کی بات سجھائی نہیں دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ آگے یہ بھی کہہ دیجئے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، سیدھا راستہ تو اللہ ہی کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور ہدایت بھی اللہ ہی دینے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو گمراہ کرنا چاہے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت نہیں دیتا ہے، اور نہ اس کی کوئی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ہدایت اللہ کسے دے گا، کسے گمراہ کرے گا، یہ تقدیر کا ایک راز ہے، یہ اللہ کا ایک راز ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے کہ کون بندہ ہدایت کے لائق ہے اور کون بندہ گمراہی کے لائق ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو مسلسل اللہ رب العالمین سے ہدایت طلب کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالی ہمارے حصے میں گمراہی نہ لکھ دے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور جب تمہیں کوئی دعوت شرک یا دعوت کفر دے تو اسے یہ بھی کہیے ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، سر تسلیم خم کر دیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ مجھے تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھو، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تو وہی ہے جس کی طرف ہم سب کو پلٹ کر جانا ہے، اٹھا کر اللہ رب العالمین اپنے پاس میدان محشر میں لے کر جائے گا۔ اس آیت کے اندر 5 پوائنٹس میں بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین نے کہا اگر تمہیں کوئی شرک کی دعوت دے، بہت سارے لوگ آپ کو شرک کی دعوت دے سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں۔ غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں جو شرکیہ تہوار ہوتے ہیں، آپ کا دوست آپ سے صرف کہتا کہ آپ ایک گریٹنگ کارڈ بھیج دو، صرف ہمیں وش کر دو، آپ شرک میں تعاون کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو دعوت دی جا رہی شرک کی، آپ کسی پوسٹ پر عہدے پر ہیں، کوئی کسی شرکیہ کام کا ادگھاٹن آپ سے کروانا چاہتا ہے، آپ سے ایک چادر ہی چڑھوانا چاہتا ہے، آپ کو شرک کی دعوت دی جا رہی ہے، ایسے موقع پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ کہا پہلے تو تم انکار کرو کہ میں تمہارے اس کام میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، کیا میں یہ کام کروں گا؟ اللہ نے جب مجھے ہدایت دے دیا یہ کام کر کے دوبارہ میں گمراہ ہونا چاہتا ہوں؟ یہ تمہارا جواب ہونا چاہیے، اور آگے یہ بھی جواب ہونا چاہیے پلٹ کر کہ اللہ نے مجھے توحید کا راستہ اپنانے کو دیا ہے، اللہ نے مجھے صرف اپنے سامنے جھکنے کے لیے کہا ہے، لہٰذا تمہاری اس دعوت پہ میں لبیک نہیں کہہ سکتا، تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہاں ان لوگوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ صحیح ہیں، سب صحیح ہیں۔ کل پرسوں کی بات ہم ایک مجلس میں تھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے ساری دنیا کے لوگ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، کچھ بھی کرتا ہو، سب صحیح ہے، ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے، ہم کسی کو غلط نہیں کہیں گے۔ قرآن دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا پہلے تو انکار کرو، پھر دعوت توحید بھی دو، اور یہ بتاؤ کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد ان کے معبودان باطلہ کی برائی بھی، وہ ان کی جو کمیاں ہیں وہ کمیاں بھی بیان کرو کہ وہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دوسری پوائنٹ کی بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض، شرک کی دلدل میں شیطان انسان کو گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ جو شخص شرک میں مبتلا ہوتا ہے دراصل شیطان اسے اغوا کر چکا ہوتا ہے، وہ شیطان کے ذریعے سے کڈنیپ ہو چکا ہے، اب اسے اس سے نکلنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے اور ہدایت کے راستے میں کوشش کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا ہے۔ شرک کا راستہ شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان وہاں اغوا کر کے اسی دلدل میں انسان کو ڈھکیل دیتا ہے۔ تیسری پوائنٹ کی بات یہ اس قرآن کی آیت میں بتائی گئی، حیرانہ، یہ لفظ ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں حیران و پریشان، وہ سیم اللہ نے لفظ استعمال کیا حیرانہ، کہ مشرک آدمی ہمیشہ حیران و پریشان ہوتا ہے، ہمیشہ شرک کرنے والا دماغی طور سے الجھنوں میں ہوتا ہے،
وہ کچھ بھی اپنے آپ کو کر لے، کتنا بھی خوش اپنے آپ کو کر لے، عقیدے کے ناحیے سے وہ الجھن میں ضرور ہوگا، وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیے جو لوگ مزاروں کی سیر کرتے ہیں، اپنی اولاد وہاں سے چاہتے ہیں، بیماریوں کی شفا وہاں سے چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ پریشان ہوتے، یہاں نہیں ملی تو اس درگاہ پہ، وہاں نہیں ملی تو اس درگاہ پہ، اس بابا سے نہیں تو اس بابا، در در کی ٹھوکریں کھانا ان کی قسمت میں لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ نے اسی لیے مثال دی، حیران ہے وہ آدمی، حیران و پریشان بیابانوں میں بھٹکتا ہوا انسان ہوتا ہے جو شرک کر رہا ہوتا ہے۔ چوتھی بات اللہ نے کہی، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی، کہ جو شخص پہلے ایمان والا ہوتا ہے، توحید والا ہوتا ہے، بعد میں کسی گمراہ کرنے والے کے ذریعے سے گمراہ ہو جاتا ہے، کسی باطل شخص کے ذریعے سے اس کے باطل کا شکار ہو جاتا ہے، تو جو پہلے اس کے ساتھی تھے ایمان والے، ہدایت والے، توحید والے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، وہ اسے بلاتے ہیں، ائتنا، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ ہدایت کی طرف، تم بھٹک گئے ہو، تم غلط راستے پہ چلے گئے ہو، وہ اسے واپس بلاتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے کہ وہ چاہے اپنا جانی دشمن ہو، دوست ہو تو اسے بلانا تو ضروری ہے، دشمن بھی ہو، اگر وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے تو ہمارا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ ہم اسے ہدایت کے راستے پر بلائیں۔ یہی آپسی ہمدردی ہے، اور اس سے بڑی ہمدردی کوئی کچھ نہیں کر سکتا کہ آپ کسی کو غلط راستے سے ہدایت کے راستے پر لے آئیں۔ اور پانچویں بڑی بات جو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتائی ہے کہ ہدایت اور صحیح راستہ جو اللہ نے بتایا ہے وہی ہے، جو نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے وہی ہے، اس کے علاوہ کہیں آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی، حق نہیں مل سکتا، اس کے علاوہ کہیں آپ ہدایت پا نہیں سکتے۔ ہدایت آپ کو چاہیے، چاہے دنیا میں یا آخرت میں جنت تک پہنچنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا، اللہ ہی سے مانگنا ہوگا، اور اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر، رو رو کر وہ ہدایت کی طلب ہمیں کرنی ہوگی۔ یہ 5 باتیں جو مختصر انداز میں نے بیان کی، اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں شرک سے بچائے، ہمیں کفر سے بچائے، ہمارے ایمان کو صحیح سالم رکھے، ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔